آگے دیکھتے ہیں, آیت نمبر ہے 110. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اچھا, اب ایک یہاں جو ایک خاص بات ہے اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو قرآن ہے وہ رسم عثمانی کہلاتی ہے نا, عثمانی ٹیکسٹ کے اوپر یہ لکھا گیا ہے, رسم الخط جیسے کو کہتے ہیں نا, اس سے لکھا گیا ہے. اس کو رسم الخط عثمانی کہلاتا ہے یا رسم عثمانی کہلاتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ اس میں نا یہ جو بدعات وغیرہ کرتے ہیں نا لوگ, وہ اس آیت سے ڈیویشن نکالتے ہیں, جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے حوالے سے کہ دیکھیے یہ جو آیت آ رہی ہے قل انما انا بشرم, ٹھیک ہے, میں ایک منٹ آپ کو تھوڑا سا لکھ کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو آ رہا ہے نا, اب میں نے بھی آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا, کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا. کیا سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے. یہ ہے عثمانی رسم الخط جس طرح یہ لکھا انما لکھا گیا. ایکچولی یہ بڑا اہم ورڈ ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ ٹھیک, اگر جو ہے اس کو بغیر دیکھے, یعنی اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ آپ بغیر دیکھے یہ لکھیں یہ ورڈ, تو اس کو جو ہے نا آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, انما. اس سے کیا مطلب بنا؟ یہ تو ٹھیک ہے, بے شک صحیح. نہیں, ماں کا مطلب جو ہے نا وہ نہیں بھی ہوتا ہے, صحیح ہے. تو اگر آپ جو ہے, میں آپ کو ڈیویشن بتا رہی ہوں جو لوگ نکاح, اور یہ ایک دفعہ مجھے, میں کیوں آپ کو یہ سب ایکسپلین کر رہی ہوں کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے کال کر کے یہ بولا, ہمارا جو ہے بکلیٹ ہے نا, آئی تھنک ہاں یہ والا, کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں, شرک کے اوپر ہے نا, تو اس میں یہ آیت دی ہوئی ہے دلیل کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپ کہہ دیجئے سب سے. تو مراد یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے, کیا کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. دوسرے ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, صحیح. تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ نے اس کا ترجمہ غلط لکھا ہے بکلیٹ میں, آپ لوگ دیکھیے گا جا کے نا اس پہ, یہی جو میں بتا رہی ہوں نا, کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں. تو یہی آیت اتنی سی کوٹ کی ہوئی ہے, بس ہم نے زیادہ نہیں کی, اتنی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیے, اگر آپ لوگ کے پاس ترجمہ ہے نا, دیکھیے, انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ نہیں ہوں میں ایک انسان تم جیسا. بات سمجھے؟ انہوں نے اس کو نافیہ بنا دیا, ماں کو, ماں نافیہ پتا ہے نا, اس کو انہوں نے نافیہ کر دیا. نافیہ کا مطلب عربک میں کیا ہوتا ہے, وہ مطلب گرامر میں, عربی گرامر میں نفی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے ترجمہ کیا بن گیا, نہیں ہوں میں بشر تم جیسا, ہاں میں تمہارا جیسا انسان نہیں.
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ آپ کے جو بھی ادارے نے یہ ایک طرح سے ان کی شان میں گستاخی ہے یہ کہنا. وہ ہے ہی نہیں تم ہماری طرح کے بشر. اب آپ سوچیے ذرا, ایسے لوگ ڈیویشن نکالتے ہیں. اور یہ آپ کو ترجمے ملیں گے جو ان کے اپنے یعنی کہیں سے وہ جو کوٹ ووٹ کر رہے تھے, میں نے تو چیک نہیں کیا, بتایا بھی نہیں انہوں نے کہاں سے انہوں نے دیکھا. میں نے تو ان سے یہ کہہ دیا تھا آپ چیک کر لیجئے قرآن, جو 2-3 قرآن ہیں آپ کو پتہ ہے, مولانا مودودی کا ہے اور بھی مفتی محمد شفیع کا, جو بھی نام ہے آپ ان کا دیکھ لیجئے. سعودی عرب کے کوئی بھی آپ ترجمے کے قرآن دیکھ لیا, احسن الکلام وغیرہ. تو ہمارا تو دلیل سے بات کرنی چاہیے نا, تو وہ تو ان کو کہہ دیا تھا آپ اس میں سے چیک کر لیجئے جو آتھینٹک, کیونکہ وہ بتا نہیں رہے تھے نام اپنا, انہوں نے کہاں یہ دیکھا ہے. تو یہ آپ دیکھیے جب انسان ڈیویشن اگر قرآن سے نکالنا چاہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت پاتے پاتے قرآن سے کہیں اور چلے جائیں. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ کلیئر کیا. تو اس میں ہمیں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ کوئی کوٹ کر رہے ہیں آیت, جیسے یہ ہمارے جیسے ہے کہ ہم آگے پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, تو بہت ہی یہ نہیں اپنے دماغ پہ ریلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں خود ہی لکھ لوں گی انما. اب اگر میں نے بھی اس طرح لکھ دیا بغیر سوچے سمجھے, آپ دیکھیے نا, آپ اپنا دیکھیے کس طرح لکھا ہوا ہے نا, فرق لکھا ہوا ہے نا. تو یہ اس چیز میں ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن جب لکھا جائے تو جب بھی آپ آگے کوٹ کریں بہت سوچ سمجھ کے کریں. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے جیسے لوگوں کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ آیت لکھ لی, ترجمہ نہیں لکھتے, ٹھیک ہے, کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ خود ہی ترجمہ کر لیں گے. آپ کو پتا ہے نا جب آپ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے انسان اپنے پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے کہ میں کر لوں گی, ٹائم کم ہے میرے پاس, بس عربی میں لکھ لوں آیت. تو ایسے میں بھی قرآن کا معاملے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو چاہے پڑھنے والا ہو, بہت ہی محتاط ہو کے قرآن کی آیات کو لکھے, کوٹ کرے اور ترجمہ اور سوچ سمجھ کے بولے کہ میں کیا آگے بولنے لگی ہوں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اتنی سی بات میں آپ دیکھیے کہ کوئی نکالنا چاہے تو اتنی بڑی ڈیویشن نکال دے. تو یہ میں تو آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ نالج بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. خیر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے وہ نہیں تھے, کوئی ضد کرنے والے یا کوئی بہت زیادہ انہوں نے غلط طریقے سے بات نہیں کی, لیکن انہوں نے بہرحال مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ ترجمہ اس کا درست کریں. تو میں نے تو ان کو یہ بتا دیا کہ یہ درست ہے ترجمہ, آپ چیک کر لیجئے. بہرحال کال نہیں آئی, اللہ کا شکر ان کی. لیکن میرا مطلب ہے کہ لوگ ایسے کانسیپٹ رکھنے والے موجود ہیں, اور جب وہ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں تبھی تو وہ یہ کہتے ہیں. پھر تو اس سے دلیل نکل گئی, اوپن ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ آپ نور بھی ہیں اللہ کے نور میں سے, اور آپ کا سایہ بھی نہیں واقعی ہے, اور آپ ہیں ہی نہیں بشر, آپ کو تو تکلیف بھی نہیں ہوگی موت کی. اب آپ کو پتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جو میں نے تکلیف دیکھی, تو اس کے بعد میں نے کسی شخص کے لیے گمان نہیں کیا کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس سے تو راہیں کھل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا, کہ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کو کھانے پینے کی بھی کوئی مشقت نہیں آئی. آپ کیوں پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے؟ بھوک لگتی تھی آپ کو تو باندھتے تھے نا. اگر آپ کو حاجت نہیں تھی کھانے کی تو پھر آپ کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ بھی نکل گیا کانسیپٹ, آپ نکال دیجئے اس سے کہ میں بشر نہیں, کہ تمہاری طرح کہ جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تو اس کا مطلب آپ کو پین بھی نہیں ہوا, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے خون نکلا تھا اور آپ کتنی تکلیف میں تھے. تو بہت ہی یہ اللہ معاف کرے کہ سیرت تک کو نگیٹ آدمی کر دے گا اس کے پیچھے. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بات بتائی. تو پہلی بات تو خیر یہ ہے کہ یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. ہاں یہ فرق ہے, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرق بھی بتا دیا, وہی ہے جو میری طرف کی جاتی ہے. جسمانی طور پہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, مجھ پہ مشقتیں بھی آئیں, بہت کچھ میں نے جھیلا, لیکن ہاں وہی مجھ پہ کی جاتی ہے کیونکہ نبوت اتری مجھ پہ, ظاہر ہے اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھوڑی نہ ہے, نبوت کے لحاظ سے نہیں ہے, لیکن ادروائز ایک بشر حیثیت سے, بشری حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تاکہ وہ آج ہمارے لیے رول ماڈل رہیں. کہ ان کو کیا تکلیف نہیں, ایسے تو پھر ان کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جب ان کے بچوں کا انتقال ہوا اور ان کی بچیوں کا انتقال ہوا. ان کو ہوا, تکلیف ہوئی, ان کی آنکھوں سے آنسو آئے, باقاعدہ دل میں رقت تاری ہوئی ان کی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے چاہا تو پھر تو مطلب ہر چیز ہی نکل جائے گی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بالکل ہی وہ ایک الگ پرسنالٹی آپ ان کو بنا رہے ہیں.
कुछ चीजें जो चाहें, बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो अलग है। आप जो कह रही है ना, मुआवजा अलग चीज है। मुआवजे को तो वो तो 100% मानते हैं। वो तो कहते हैं वो तो मुआवजा ही मुजस्सम मुआवजा थे, जबकि हम ये कहते हैं कि वो ये अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो तो मुआवजे तक तो बात ही नहीं गई है। अगर वो जाएगी तो वो तो एक और कहानी है उनसे, लोगों से। दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं ना जो मुआवजा अल्लाह ने चाहा आपको दिया, वाक़या मेराज एक मुआवजा है, ठीक, जो चाहा। वो ये कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम मुआवजा है, आपसे तो सुदूर ही हर मुआवजे का हुआ, कंप्लीट आपको मुआवजा भी बना देते हैं। जबकि हम ये कहते हैं, जो आप कह रही हैं, हम ये कहते हैं जो अल्लाह ने चाहा, सारे अंबिया को वो मुआवजा दिया जो अल्लाह ने चाहा। नहीं चाहा तो कुछ भी किसी को नहीं दिया। ऐसा भी हुआ है, कुछ अंबिया या कुछ ऐसे गुजरे होंगे ना जिनको नहीं भी दिया, ठीक है ना। तो ये अलग टॉपिक है, इसको तो और इशू बनाते हैं वो जो जिनका कॉन्सेप्ट बिदात वगैरह में जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो खैर बहरहाल ये तो मैंने आपको एक चीज बताई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये इम्तियाज एक आम इंसान पर है। वो किस तरह कि मुझ पर वही इलाही आती है, क्योंकि मेरे ऊपर नबूवत उतरी, और इसी वही की बदौलत मैंने असाबे कहफ, और ये जो अब क्योंकि सूरह कहफ है ना, उसी को हम हाईलाइट करेंगे यानी इस तफसीर में, कि उसमें जो भी बातें आई हैं ये अल्लाह ताला ने मुझ पर वही की हैं। मुझे खुद नहीं पता चल गई, मैं थोड़ी जिंदा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। तो सोर्स क्या हुआ इस इल्म का? अल्लाह की जात, अल्लाह ने उनको बता दिया। तो वो कह रहे हैं हाँ ये फर्क है भाई, तुम्हें नहीं बताया, एक आम इंसान हो तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम पे नबूवत नहीं आई। तो ये तो हम सब ऑफ कोर्स मानते हैं कि वो नबूवत का दर्जा उनका बहुत आला दर्जा है। तो एक बैलेंस एटीट्यूड है ना जो दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात ये कि इस वही में जो अल्लाह की तरफ से मेरे पास आई है, उसमें सबसे अहम जो हुक्म मुझे भी दिया गया वो ये कि हम सब का माबूद एक अल्लाह है। मुझे भी अगर नबूवत मिली तो इससे ये मुराद नहीं है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लेवल पर आ जाऊंगा। मैं खुद अल्लाह का बंदा हूं, मैं तो खुद अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, जैसे कलमे में भी आता है। अच्छा, अब हम यहां देखते हैं कि आगे जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार हो तो उसको चाहिए कि वो क्या करे, नेक अमल करे और बंदगी में यानी अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। यानी मुराद क्या है कि अमल सोले करे और शिरक ना करे। दो चीजों से, एक चीज करने को कहा जा रहा है, एक चीज से रोका जा रहा है। तो ये वो क्राइटेरिया है कि अगर कोई अपने रब से मिलना चाहता है, उम्मीदवार है। पहली बात तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आप और मैं थोड़ा सा रुक के सोचें कि क्या आप और मैं हम अपने रब से मिलने के उम्मीदवार हैं? हमें कोई उम्मीद है या हमें कोई शौक है? उम्मीद भी और शौक भी दोनों अलग चीजें। दोनों का अपने सवाल करें कि उम्मीद भी है अल्लाह से मिलने की और दूसरी बात शौक भी है कोई अल्लाह से मिलने का। एक तो पहली बात ये सवाल आ रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि दुनिया में आने का ये मकसद नहीं है कि हम सारी उम्र दोस्तों से मुलाकात करने में गुजार दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी ज्यादातर जो जिंदगी का अरसा है वो हमारा मिलने मिलाने और घूमने घुमाने, और आज इसके यहाँ दावत, आज हमारे यहाँ दावत, आज उन्होंने की तो अब उनके बदले उनकी करनी। तो ये जिंदगी का मकसद सिर्फ दोस्तों से मुलाकात में ही ना गुजर जाए। कुछ अपने दिल में ख्वाहिश भी इंसान अपनी पैदा करे, अल्लाह से तड़प पैदा करे, कुछ जुस्तजू करे कि मैं कल अपने रब से को देखना चाहूंगी ना, तो उसके लिए दुआ भी करे। जैसे मसनून दुआ में एक दुआ आती है ना कि अल्लाह ताला मैं क़यामत के दिन तेरे दीदार की तालिब हूँ, कि अल्लाह ताला मुझे वो नसीब करे। तो ये भी दुआओं में करने वाली एक दुआ है ना, जिसका कि हमें ख्याल नहीं आता। आप ये देखिए कितने हमारे घर में शादी के कार्ड्स आते हैं, वलीमों के कार्ड्स आते हैं, तो कितने शौक से हम वहां पे मिलने जाते हैं, जो मिलने जुलने वालों के पास जाते हैं और मिलते हैं, जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब दावतें होती हैं तो बहुत शौक से जाते हैं। तो इसी तरह का शौक हमें अल्लाह से रब की तैयारी का भी होना चाहिए ना। और इस तरह से अगर आप ये देखें कि ये जो अल्लाह से मिलने का उम्मीदवार है, अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम में से जो कोई, यानी बल्कि अल्लाह ताला एक हमें चॉइस दे रहे हैं कि अगर तुम अपने रब से मिलने के उम्मीदवार हो तो एक तो शिरक ना करना, क्योंकि शिरक के साथ तुम्हारे सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। सेकंड बात यह कि अमल सोले करना, और अमल सोले अगर हम देखें तो वो आपको मैंने बहुत दफा बताया है कि शरीयत के मुताबिक अमल और सुन्नत के मुताबिक अमल। शरीयत क्या है? कुरान के अंदर है। तो जो कोई चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह ताला को वो देख सके क़यामत के दिन, तो उसका एक तो अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इतनी अहमियत है सुन्नत अमल की। और दूसरी एक और अहम बात जो हमने कल भी काफी शिरक के हवाले से की थी कि भाई वो शिरक ना करता हो, बिदात ना करता हो,
اپنا انوالو، جیسا بھی میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ تو شرک کر رہے ہیں آپ، یہیں پر شرک شروع ہو گیا اسی آیت میں، تو شرک سے بھی وہ اپنے آپ کو بچائے. اور یہ دونوں چیزیں کیونکہ ایسی ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ ہبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب ملاقات کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، تو دنیا میں اگر ہم کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے جائیں یا امیدوار ہوں، امید کریں نا، امیدوار کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے اور بہت بڑا کوئی فیوچر کا باس سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ انٹرویو لے رہا ہے. یا آپ امیجنیشن میں لائیں کہ کوئی ایک بچی ہے اور اس کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، تو ساس صاحبہ آئی ہوئی ہیں، ٹھیک، نند حضور آئی ہوئی ہیں، تو وہ سب سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، صحیح، وہ امیجن کریے. پھر آپ امیجن کیجئے آج کل ایوارڈز کا بڑا ذکر ہے نا، فلاں ایوارڈ، یہ ایوارڈ، وہ ایوارڈ، تو ایوارڈ کی سیریمنی ہے. اپنی طرف سے دنیاوی لحاظ سے جن کو لوگ عزت دیتے ہیں، تو بڑے نام و نمود رکھنے والے لوگ ہیں نا جو ایوارڈز وغیرہ دیتے ہیں اور جن کو ایوارڈز مل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ فن فیئر ایوارڈ اور آسکر اکیڈمی ایوارڈز، گریمی ایوارڈز، یہ سب ہوتے ہیں نا، نام ہوتے. تو آپ کو پتہ ہے کیا ریڈ کارپٹ ہوتی ہے اور کیا ان کی شان و شوکت ہوتی ہے اور کیا ڈریسز یہ اسپیشلی بنتے ہیں ان کے. پھر آپ کیٹ واک دیکھ لیجئے، فیشن شوز میں دیکھ لیجئے کہ جو ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. تو ان سب میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تیاری ہوتی ہے ان مواقعوں میں، کیا ڈریسنگ اختیار کی جاتی ہے، کیا باقاعدہ بولنے کی اور چلنے کی ریہرسل ہوتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے. یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ چلنے کی پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے کہ کس طرح سے چلیں گے، کس کے ساتھ کپل بنا کے آئیں گے، کیا کیا جس کو کہتے ہیں نا تیاری کی جاتی ہے. اس کے بعد ریجیکشن کا بھی ڈر ہوتا ہے. اگر ایک انٹرویو دینے کے لیے لڑکا جا رہا ہے تو تیاری تو بہت کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے اب تو ورک شاپس ہوتی ہیں انٹرویو دینے کے لیے، وہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کریں، کیا کیا باتیں ہیں عمومی طور پہ جو آپ سے سوال کر سکتے ہیں تو اس کے آپ جواب دیں. یا ایک لڑکی ہے تو جب وہ تیار ہو کے آتی ہے تو کتنا اپنے ریجیکشن کا ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ساس کو کیا چیز، میرا کلر پسند نہیں آئے، میرے کپڑوں کا کلر پسند نہیں آئے، چائے نہ پسند آئے. تو کیا کیا ڈر اور خوف ہوتے ہیں ریجیکشن کے. اور اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں کہ ان ساری تیاریوں کو آپ سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ ایک دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور 1-to-1 بیسس پہ کرنی ہے. ایک تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی امیدوار ہے نا، یعنی ایک اس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنے مومن بندوں کو دکھائے گا. ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک خوش قسمتی کی بات ہے. یہاں پہ جو ذکر میں آپ سے کر رہی ہوں وہ میں یہ کر رہی ہوں کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تم سے فردن تم سے ملیں گے. فردن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1-to-1 بیس پہ. یعنی پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن کوئی چاہے نہ چاہے، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں چاہیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، تو قیامت کے دن آپ کا کیا خیال ہے وہ ملنا چاہیں گے؟ وہ تو اپنی آنکھیں چرائیں گے، وہ تو دور بھاگیں گے نا، وہ تو چھپنا چاہیں گے. آلدو چھپ نہیں سکیں گے، لیکن ایک نیچرل بات ہے کہ جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے تو آپ اس شخص کے سامنے جانا نہیں چاہتے. اگر آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے تو آپ دیواروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس جگہ کو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ تو چھپنے کی کوشش کریں گے نا، وہ تو نہیں ملنا چاہیں گے. لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فردن ملے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، جب قیامت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے نا تو اس کے بہت سارے مراحل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 2 3 4 5 6 کر کے قرآن میں مینشن نہیں کیا، نہ حدیث میں کیا. ہمیں نہیں پتا پہلا مرحلہ ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، کیونکہ میدان حشر میں تو جب سب جائیں گے 7 ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ کون سا وقت ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، اللہ جانتا ہے، متشابہات ہے. لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ہم فردن تم سے ملیں گے. اب اللہ تعالیٰ فردن مل کے 1-to-1 بیسس پہ، آپ دیکھیں اگر میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں نا، میں آپ سے سامنے بات کروں اور میں آپ سے کہوں روبینا آپ یہ بک اپنی لا کے دیں، یہ کریں، تو یہ ایک کیجول بات ہے نا، آپ کو کوئی ڈر نہیں. میں کہوں بینا آپ کیا لکھ رہی ہیں، یہ ایسے میں نے سوال کر دیا. ایک میں ابھی آپ سے کہتی ہوں بینا کلاس کے بعد نا ذرا آپ مجھ سے اکیلے میں آ کے 5 منٹ بات کیجیے گا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. اب جو یہ کلاس کا ٹائم ہے نا ان کا گزرے گا نہیں. میں ایک بات کہہ رہی ہوں آپ سے، ہو سکتا ہے نہ ہو، مطلب میں کوئی اتنی میرا خیال ہے وہ ڈر والی کیفیت ہاں شاید مجھ سے اتنی نہیں ہو، لیکن بہرحال ایگزیکٹلی نہیں. اچھا ہو سکتا ہے آپ کو ڈر نہیں ہو، لیکن کیوروسٹی تو ہو گئی نا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، بات کیا ہے. ہاں کوئی تو بات ہے، یا اچھی بات ہے یا بری ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں ہوگا.
یا تو یہ مجھے کوئی بات میں آپ سے کوئی اچھی کرنے جا رہی ہوں، اور یا میں نے کوئی چیز نوٹ کی ہے آپ کی غلط جو میں سب کے سامنے نہیں کہہ رہی، میں اکیلے کہنا چاہ رہی ہوں. بے چینی بہرحال آپ کو ہو گئی، جو بھی چاہے میری ریلیشن شپ آپ سے سختی والی نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو بے چینی کرے گی، یہ چیز پن پوائنٹ کرے گی، آپ کو پرک کرے گی. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ اور ہم لوگ مطلب ہم سب مل کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب فردن ہم سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اللہ جانتا ہے نا، کیونکہ کوئی جا کے تو آیا نہیں، اور ویسے بھی یہ تو قیامت کا ٹائم ہے، یہ تو ویسے ہی ابھی نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں پتا جو قبروں میں بھی مدفون ہے، انہیں بھی نہیں معلوم یہ معاملہ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں بتایا میں بات کیا کروں گا. یہ امیزنگ بات ہے. بس اتنی چھوٹی سی آیت ہے کہ قیامت کے دن فردن ہم ہر ایک سے ملیں گے، اور میدان حشر الگ ہے، حساب کے کہیں آپ کو لگے گا فرشتے بھی موجود ہیں مختلف مقامات پہ، آپ کو مختلف طریقے سے. اچھا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا وہ بھی بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہے گا جو مانگو میں تمہیں دے دوں گا. جب سب کچھ مل جائے گا، حدیث میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. نہیں سوچیں انسان کی ختم ہو جائے گی نا، جس کو کہتے ہیں خواہشات، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب میں تمہیں ایک نعمت ایسی دیتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو جنتی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک بڑی پلیزنٹ سچویشن ہے نا. یہ اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو مکس نہیں کیجیے گا. فردن والی بات جو ہے نا وہ بہت ڈرانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کوشچن، وہی میں ابھی جو بات کر رہی ہوں نا، اچھی بات بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی بات بھی اللہ نہ کرے کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ انسان کا سوچے تھر تھر کانپے کہ کیا حال ہو. اور ایک اور بات آپ کو پتہ چلتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کی دعا کیا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب آسان کرے، کیونکہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا سمجھو وہ پکڑا گیا. تو جب فردن ہم آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا، اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی باہر نکل کے کوئی بڑا سمارٹ بن کے کہے گا واو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں پوچھا، میں تو بڑا اچھا نکل گیا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اس لیے نہیں پوچھا. اللہ تعالیٰ کو پوچھنا ہی نہیں تھا اس سے، اس کو ڈرانا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دیکھا، جیسے کہتے نہیں جب آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، جب آپ فلائٹ میں جائیں تو جب اگر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو وہ آپ کو کیوں روکے گا؟ آفیسر آپ باہر نکل کے کیوں کہہ رہے ہیں میری تو کوئی چیکنگ نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس تھا کیا جو چیکنگ کرتا؟ کچھ بھی نہیں آیا اس میں، صحیح نا. اور جو پکڑا گیا تو اس کو معلوم ہے نا اس سے سختی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے. وہ تو پوچھے گا دنیا میں یہ کیوں کیا، وہ اور کیا کرے گا واللہ عالم. تو آپ سوچیں کہ وہی ابھی ہم تیاری کی بات کر رہے ہیں، ہر چیز کی دنیا میں تیاری، ہر چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن بعض پازیٹیو بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی پازیٹیو تیاریاں بھی. اب ہم یہاں آتے ہیں کلاس کی تیاری کرتے ہیں، یا اور نیگیٹو چیزیں بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ایوارڈ کی تیاری بھی ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ سے ملاقات کی تیاری. کبھی ایک منٹ کے لیے خیال بھی نہیں آتا کسی کو، جو جیتے جاتے لوگ کیا جو مرنے کے قریب بھی ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ تو کہتے ہیں مر رہے ہیں بھائی، یہی خیال آتا رہتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آگے کے کتنے سارے مراحل ہیں، ان میں بھی میں سرخرو ہونے لگی ہوں کہ نہیں، یا ہو جاؤں گی کہ نہیں. کہہ رہی ہوں شاہینہ، لیکن ان کے لیے آنر ہے نا کہ جو مومن ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں. آپ وائس ورسا سوچئے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اکیلے میں اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا کافی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نامہ اعمال لوگوں کے سامنے بھی کھولے جائیں گے. مختلف جو ہے نا مراحل ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہے. کچھ مراحل ایسے بھی ہیں کہ انسان کہے گا میرا نامہ اعمال کاش مجھے ملا نہیں ہوتا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میرے سارے لوگوں کے سامنے مطلب جگ ہسائی ہو رہی ہے. تو الگ الگ مراحل ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ متشابہات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پردے میں رکھی ہیں، شاید اس لیے کہ ہم اور زیادہ محنت کریں، ہمیں زیادہ اس کے بارے میں نالج. جو آپ بات کہہ رہی ہیں آئی ایگری ود یو، اس حد تک ایگری میں کروں گی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے واقعی آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے میں ان سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرویو میں پاس ہونے لگے ہیں ان کے لیے تو آنر ہے، لیکن جو وہاں جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں انٹرویو میں اور چیزیں گرا رہے ہیں اور یوں جا کے بیٹھ گئے، آپ کو پتا ہے نا یہ ساری چیزیں نیگیٹو کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو جو یہ سب کر کے آیا وہاں سے عجیب عجیب حرکتیں کر کے، وہ تو باہر آ کے رو رہا ہوگا نا کہ میں نہیں پاس ہو سکتا. اور اس شکلوں سے بھی پتا، جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو پتا لگ جاتا ہے ان کی شکل سے
یا بیچاری جس کا رشتہ بچی کا آیا ہوا ہوتا ہے تو ان کی جو روڈنس بعض دفعہ ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ساس ناٹ ٹو بی اور ٹو بی ساس جو ہے ان کا، تو وہ بتا دیتا ہے نا بچی کو کہ میں نہیں پسند آئی ان کو. بالکل آپ سے. ویسے تو خیر مرنے کا بھی ڈر ہے کیونکہ فرشتے تو اس وقت ہی آ جاتے ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا اینڈ نہیں ہے مرنا. یوں کہیے کہ صرف اینڈ نہیں ہے. ہم تو یہاں جو یہ بات کہہ رہی ہیں مرنے سے لوگ ڈرے جاتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا. قبر تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کے بعد کے سخت مراحل ہیں. اور قبر بھی ہے سیلف ایک آپ سمجھے کہ جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا ہے، تبھی سے پتہ لگ جائے گا. لیکن آگے کے مراحل بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک اینڈ نہیں ہو گیا انسان کا. جی عثمان. بالکل عثمان صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں. آنر اس وقت نہیں لگے گا. میں بھی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آنر وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں کیا چاہیے، اب میں اپنا دیدار دکھا، یہ آنر ہے. اور یہ اینڈ میں ہوگا. یہ جو ہے نا یہ اینڈ کا پروسیس ہے. یہ تو جنت میں آ جائیں گے جو لوگ نا، ان کے ساتھ یہ آنر ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا. اور یہ والا اچھا آپ دیکھیے یہ واللہ عالم ہے، 1-to-1 بیسس پہ واللہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں یا صرف کلام کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ سب باتیں، یہ بڑی ان کے اندر ڈیپتھس ہیں جو اللہ نے نہیں بتائیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دکھائے نہیں نا اس اسٹیج تک، کیونکہ بقول وہی عثما کے کہ ابھی فیصلہ تھوڑی ہوا، ایکنالج تھوڑی ہوا ہے. وہ تو جب ہو جائے گا تب پتہ چلے گا نا. تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اپنے کو نہیں دکھائے، کیونکہ اللہ کا دیدار اتنی معمولی چیز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا. اور جنت میں کچھ لوگ جائیں گے جو صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، جو ہائی لیول کے ہوں گے. اور جو کم لیول کے ہوں گے نا ان کا ڈیوریشن کم ہوگا. وہ مثال کے طور پہ وہ مہینے میں ایک دفعہ دیکھ سکتے ہوں گے، سال میں ایک دفعہ سال جو بھی وہاں کا سال ہوگا. یہ بھی آپ کو پتا ہے نا 500 سال وہاں کے ہیں الگ، وہ بھی حساب کتاب الگ ہے. تو یہ بھی ایک حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ قسمت ترین وہاں کے اونچے لیول کے لوگ ہیں نا، ان کو ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام دیدار. جیسے آپ یہ دیکھیں ہم یہاں جاتے ہیں نا جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں، آپ کو پتا ہے نا صبح اور شام 2 دفعہ وہاں پہ ایک عورتوں کے لیے خاص طور پہ اتنی اجازت ہے. تو ہے نا ایک چیز دنیا میں موجود ہے، آپ کو پتا ہے آپ نہیں جا سکتے. ہم عورتیں ہو کے جتنا جانا چاہیں ہم نہیں جا سکتے. یا روضہ نبوی پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پرانے زمانے میں حج کر لیے انہوں نے دیکھ لیا. آج ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ چیز کو ریسٹرکٹ کر دیا. آج کی جو بچیاں ہماری ہیں ان کو تو نصیب ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں روزہ قریب سے. پہلے ہماری یہ والدہ وغیرہ سب کتنی دفعہ حج پہ گئیں، سب دیکھ کے آئیں، گھنٹوں کھڑی رہی روزے کے سامنے. ہوئی نا یہ بات. تو دنیا میں یہ تو ریسٹرکشن ہو گئی ہے. تو وہاں کی تو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اپنا دکھائے گا بھی اپنا آپ یا نہیں دکھائے گا، صرف بات ہی کرے گا. وہی کوئی کم تھوڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو گر پڑے تھے، پہاڑ سامنے طور کا جو تھا وہ جل گیا تھا. کلام ہی تو کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اور چند اپنی کرنیں پہاڑ پر دکھائی تھی تو بھسم ہو گیا تھا. بالکل اتنے اسٹرانگ اور اللہ کے نبی تھے بھائی، نبوت مل گئی تھی انہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جی بالکل نہیں. اور جو بات ابھی عثما نے کہی نا وہی میں بات کہہ رہی ہوں، وہ بھی بہت ایک سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں نا ہم اپنے کو اچھی طرح کر رہے ہیں، جج کر لیتے ہیں، لیکن اتنی بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے. میں یہ سوچ رہی ہوں، مجھے تو یہ اس وقت یہی بات کا خیال آ رہا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے چلو میں نے یہ کیا، بٹ اللہ جانتا ہے نا. کل بھی ہم نے اکثرین کی بات کی، کتنے اعمال اللہ نہ کرے ریاکاری سے تو نہیں ضائع ہو گئے، کیے ہیں اچھے عمل کیے ہیں، بڑا صدقہ بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، قرآن بھی بہت کچھ نکل رہا ہے پڑھانے میں. اللہ نہ کرے کچھ نہیں تو اکثرین میں تو نہیں کہیں ضائع ہو گیا، کیا بھی. تو میں نے یہی کہا یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی لائن میں لگے ہوئے ڈر رہے ہوں گے کہ واللہ عالم کے ریٹین کر کے کیا لائیں، جمع کر کے کیا لے آئے. کر تو لیا لیکن جمع کیا کیا. بالکل روزے پورے نہیں ہوئے، قضا روزے نہیں ہوئے، مطلب کوئی ایک چیز تو نہیں نا. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے. میں یہی تو آپ کو ابھی آپ حدیث بھی ہے نا
اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں جنت پہ لے جائے گی، باقی تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. ہم سب اپنے لے کے بیٹھ جائیں تو کوئی روزے نہیں پورے ہوئے ہیں، نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں لوگوں کی جیسے، تو اب اگر اسی کو دیکھتے رہے عبادات ہی پرفیکٹ نہیں تو اعمال پھر آگے دیکھیں تو ہر ایک پرفیکٹ عمل نہیں، تو مطلب بہت معاملہ سیریس ہے. لیکن کن کے لیے آپ یقین جانیں جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں. ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے جو دنیا پہ آپ نظر ڈالیں اور خاص طور پہ آپ یعنی جب مسلم کنٹریز میں بھی آپ دیکھیں کہ مسلم کنٹری ہوتے ہوئے جو ان لوگوں کی غفلت ہے قرآن اور اللہ سے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو سن رہی تھی، بہت بہت زبردست ویڈیو تھی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یاد رکھیں کہ گرامر کا آنا، عربی گرامر کا آنا یا عربی زبان کا آنا اس بات کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ شخص مومن ہے وہ جنت میں جائے گا. اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں بعض اتنے بڑے بڑے یہ عربی عربس جو ہیں ان کو اگر آپ قرآن کی آیت یہ بتائیں نا کہ والقادیات قدحا، یہ جیسے نا والمغیرات صبح قرآن کی آیت ہے نا، یہ سورہ عادیات، اگر آپ ان سے کہنا یہ کیا ہے وہ کہیں گے ہمیں تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا. سوچیں آپ، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ ہم عرب نہیں ہیں. بالکل یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مراد یہ ہے کہ گرامر دان بھی اور بہت بڑا یہ عربک کا آج کل بہت ایک نکلا ہے نا کریز، اچھی بات ہے کریز، اس کو مطلب میں کہتی ہوں برا چیزوں کا کریز ہوتا ہے، یہ اچھا کریز ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کرائٹیریا نہیں ہے جنت میں جانے کا کہ اگر آپ جگہ جگہ گرامر کے کورس کر کے یہ سمجھیں کہ مجھے بہت بڑا علم آ گیا ہے، اور عمل جب تک انسان کا نہیں بدل رہا ہے نا، اللہ سے ملنے کا امیدوار جب تک نہیں ہے نا، تو فائدہ کچھ نہیں آپ کتنی بھی عربی فر بولنے لگے. یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. یہ میں نے میرے لیے امیزنگ یہ بات تھی جو میں نے ابھی سنی ہے، کوئی بہت بڑے اسکالر ہیں تو وہ یہ بات بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے عرب سے ایک آیت کا یعنی ایسے پڑھا اس کے سامنے عربی، اور میں نے کہا اس کا مطلب بتاؤ، اس نے کہا مجھے نہیں آتا اس کا مطلب، کیونکہ قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کیا ہوا. بعض دفعہ ہاں بالکل. تو اس سے ایک چیز پازیٹیو ہمارے لیے کیا نکلتی ہے، آپ یوں نہیں سوچ رہے، ان کے لیے تو نیگیٹو ہو گئی، ہمارے لیے پازیٹیو یہ نکلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ توفیق دیتی، ٹھیک ہے ہماری زبان نہیں، ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ میں یا ہمارے سسٹم میں عربک کو انٹروڈیوس نہیں کرایا جاتا، اسی لیے ہمیں نہیں آتی فر. لیکن اللہ کا یہ احسان کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پھر بھی پڑھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتا ہے، اللہ ہی سمجھا دیتا ہے نا، اور اس پر بھی عمل جو کرنا چاہتا ہے کر بھی گزرتا ہے، اور کر رہے ہیں لوگ. تو یہ آپ پازیٹیو اینگل دیکھیے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. آلدو ہم عربس نہیں ہیں، اونچی ذات عربس کی جو ہوتی ایک اگر آپ حوالے سے دیں، وہ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ عرب ایک اونچی ذات رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بڑی ہماری وہ ہے کہ شاید وہی سارے جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کو عربک آتی ہے، ہم بڑے اس چیز سے امپریس رہتے ہیں. تو وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، میری نظر میں جب تک قرآن کو کھول کر تفسیر کے ساتھ نہ بتایا جائے، جب تک جو ہے نا انسان بدل نہیں سکتا. عربی وہ پڑھے نہ پڑھے، گرامر پڑھے وہ نہ پڑھے، یہ جو جگہ جگہ گرامر سب پڑھنا شروع ہو گئے، مرکب اضافی اور فعل اور ناؤن اور اس کے بارے میں جان رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ علم ہے، لیکن وہ ایسا علم ہے کہ آپ ساتھ پہلے تفسیر کو تو اللہ کی باتوں کو تو جان لیں، پھر آپ ایکسٹرا علم حاصل کریں. آپ یہ جان لیں. اب جیسے میں نے انما آپ کو میں نہیں بتا سک رہی ہوں کیونکہ گرامیٹیکل چیز ہے، تو کیا فرق پڑا، آپ نے بات تو سمجھ لی نا. حالانکہ مجھے اس کو گرامر کے لحاظ سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میں آپ لوگ کو گرامر ابھی نہیں پڑھائی تو میں اس لیے استاد نہیں بتا رہی ہوں، لیکن بات تو آپ سمجھ گئے نا. میں نے آپ کو نافیہ کہہ دیا، ماں نافیہ، آپ کو بات سمجھ آ گئی. تو اس کے لیے ہدایت کے لیے میری مراد ہے کہ انسان اگر حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ذرائع رکھیں،
ہر طرح کے ذرائع رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے ہمارے لیے الحمدللہ. جو بھی ابھی آپ لوگ کلاس اگر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس میں جو کچھ بھی آپ کو بات پوری سمجھ میں آتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ میری تو زبان ہی نہیں تھی عربی، آپ مجھے عربی خاندان میں پیدا کرتے تو میں بہت کچھ جان لیتی، آپ نے کہا مجھے پیدا کیا. کچھ بھی اس قسم کی میری مراد یہ کہ حجت نہیں دے سکتے. تو 1 to 1 بیسس میں جیسے اس طرح کی بھی لیم ایکسکیوزز لوگ جا کے دیں گے، کریں گے وہ یہ باتیں حجت بازی میں، کیا ان پر آیا ہے نا تو وہی سمجھتے، ہم پہ تھوڑی نازل ہوا جو ہم سمجھے اس کو بیٹھ کے. تو مجھے تو یہی سمجھ میں بات آئی کہ انہوں نے یہ کہا، وہ اسکالر کا کہنا یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ عربس کو بھی اس کے اوپر اسی طرح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب وہ بات کو سمجھیں گے. کیونکہ یہ تو سارے بڑے بڑے جو عالم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے انہوں نے اس کے معنی کیے ہیں اور اس کی تفسیر کو آگے کیا اور اس کو لے کے پھر لوگ آگے چل رہے ہیں اور پھر آج کے واقعات سے اس کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے. تو ان کو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. صرف عرب ہونا ان کے لیے کافی نجات کے لیے نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک انکشاف ہے کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے میں ہی زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں اسی میں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں، ہم کیا کریں. تو اپنے کو اس قابل بنائے انسان، اپنے رب سے دیکھیں جب اللہ سے ملنے کی امید کریں گے نا تو اپنے آپ کو اس قابل بھی بنا لیں گے ہم انشاءاللہ. یعنی پھر سوچیں گے کہ بھائی جب اللہ سے ملنا ہے تو انشاءاللہ ویسے بن کے دکھائیں. چلیں اللہ کا شکر ہے سورہ کہف مکمل بھی. ون آف دا، آپ کو پتہ ہے نا طویل صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. چلیں ہم سورہ مریم جتنی ہوتی ہیں انشاءاللہ کر لیتے ہیں.